میں بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت درود شریف کی کثرت سے ہوتی ہے. جو کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرے گا اللہ کے نبی کی زیارت اس کو ہوگی. تو میں واقعہ بیان کیا کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع کے اندر واقعہ نقل کیا ہے کہ محمد بن سعید بن مطرف رحمہ اللہ کا واقعہ. یہ کہتے ہیں کہ یہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے. یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے نبی ایسے میرے کمرے میں تشریف لاتے تو میرا سارا کمرہ روشنی سے بھر جاتے, نور ہی نور ہوتے ہیں سارے کمرے کے اندر. اللہ کے نبی میرے قریب آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ سعید بن مطرف قریب, محمد بن سعید قریب ہو جاؤ, اپنا چہرہ قریب کرو, میں آپ کے ہونٹوں پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں جن ہونٹوں کے ساتھ تو مجھ پہ درود بھیجتا ہے. کہ اللہ کے نبی میرے قریب ہو کے میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہیں. میرے ایسی سپاہی دوستوں یہ کوئی معمولی نہیں, کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ دری, ہر وقت درود شریف. حسن بصری اسی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی, کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے, جوان بیٹی تھی, میں دیکھنا چاہتی ہوں خواب کے اندر وہ کس حال کے اندر ہے, میں خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حال کے اندر ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ نے اس کو اعمال بتا دیے کہ رات سونے سے قبل 4 رکعت نماز پڑھنا, سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر, چاروں رکعتوں کے اندر یہ سورت پڑھنا, اور رات کو سونے بوضو ہو کے اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا. خواب میں آپ کو بیٹی نظر آ جائے گی کیا وہ آخرت میں کس حال میں. یہ عورت گھر میں گئی اور اس نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز جیسے بتائی تھی یوں پڑھ کے درود شریف پڑھتے پڑھتے یہ سو گئی. اور خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا, عجیب حالت کے اندر ہے, بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں اور زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے, اور سانپ اور بچھو اس پہ مسلط ہیں, اور جہنم کی آگ کے اندر اس کو لٹکایا ہے. یہ دیکھیں کہ سارے خواب کے اندر جب میں نے اپنی بیٹی کا یہ منظر دیکھا تو میری آنکھ کھولی تو میرے چیخیں مارنا شروع, چیخیں مار رہی ہوں, رو رہی ہوں. بھاگتی بھاگتی حسن بصری کے پاس آئی کہ میں نے اپنی بیٹی کو خواب کے اندر ایسی خوفناک حالت کے اندر دیکھا ہے, مجھے کوئی عمل بتائے کیا کروں. کہا صدقہ خیرات کر دو, درود شریف پڑھو, چلے جاؤ, اور کیا بتاؤ اعمال ہدیہ کرو, یہی ہے جو مردوں کو بخشنے والے اعمال ہوتے ہیں, درود شریف بھیجنا چاہیے. تو خیر یہ چلے گی. دوسرے دن حسن بصری کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے, خواب کے اندر جنت ہے, جنت کا محل ہے, تخت لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک عورت ہے کہ میں نے زندگی کے اندر اس قسم کی عورت کا تصور بھی نہیں کیا. ایسی خوبصورت عورت, نورانی اس کا چہرہ ہے, اور میرے قریب آتی ہے, مجھے کہتی ہے حسن بصری مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کون ہوں. میں نے کہا بھلا مجھے کیا معلوم, جنت کی کوئی حور ہوگی, میں تو نہیں جانتا تجھے کون ہے. اس سے کہا میں وہی عورت ہوں جو کل عورت آپ کے پاس آئی تھی, میں اس کی بیٹی ہوں, میں وہ بیٹی ہوں میں جو آپ کے پاس آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے, کوئی اعمال بتاؤ کہ میں رات خواب کے اندر اپنی بیٹی کو دیکھوں کہ وہ کس حال کے اندر ہے. کہا میں وہ عورت ہوں. کہا کہ تیری ماں تو کہہ رہی تھی کہ میں نے دیکھا ہے زنجیروں کے اندر باندھی ہوئی ہے, بچھو سانپ اس پہ مسلط ہیں, اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا ہوا ہے, اور تو ایسی شہزادی بنی ہوئی ہے اور ایسے تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, میں کیسے مان جاؤں کہ تو وہی ہے. کہا ہاں میں اسی قبرستان کے اندر مدفون تھی, میں نہیں, میرے ساتھ اور بھی کئی دفن تھے, اور سب یوں ہی اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا تھے. ہم اللہ کے نافرمان تھے, نماز چھوڑا کرتے تھے, نمازوں کی قضا کرتے تھے, اور نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. سارے قبرستان کے اندر اکثر فاسق اور فاجر تھے, سارے فاسق فاجر تھے, اور سب عذاب کے اندر مبتلا تھے. ہوا ایسے کہ رات کو یوں ایک اللہ والے کا گزر ہوا قبرستان سے, اور قبرستان سے گزرتے گزرتے اس نے درود شریف پڑھا کھڑے ہو کے, اور سارے قبرستان والوں کو ہدیہ کیا, اور کہا کہ اللہ اس درود شریف کی برکت سے ان قبرستان والوں کی مغفرت فرما. کہا کہ اس اللہ والے کی زبان سے درود شریف جو نکلا اس کی برکت ایسی ہوئی کہ اللہ رب العزت صرف میری نہیں, جتنے قبرستان کے اندر فاسق فاجر تھے, جہنمی تھی, اللہ نے سب کے سب کی مغفرت فرما کے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو, کتنی بڑی عبادت ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں, درود شریف کو ہم کو سمجھتے ہیں, اس لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھڑے جس حال کے اندر بھی ہوں تو زبان کے اوپر درود شریف ہو. آپ اس کی برکات, اس کی دیکھیں کہ کتنے برکات اس کی ہوتی ہیں. آپ کا گھر کے اندر برکتیں ہوں گی, رحمتیں ہوں گی, کام ادھورے نہیں. جیسے میں نے کہا نا, اکثر لوگوں کو یہ پریشانی, کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں جی, رشتے ہوتے ہوتے ختم ہو گئے جی, کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے, جو کام کرتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں, کوئی کام بھی ادھورا ہمیشہ رہتے, مکمل نہیں ہوتا. کسی کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ نامکمل رہ جاتے ہیں. کوئی عمل بتائے تو علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع فی الصلاۃ الحبیب شفیع کے اندر واضح طور پہ نقل کیا, جو انسان درود شریف کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کے سارے کام بنائے گا. چلتے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مشکل عمل بھی نہیں, کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.